ہمیں لگ رہا ہے کہ جو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو باقی جو پروجیکٹ عمران کے ایلیمنٹس ہیں جس میں ہماری جوڈیشری بھی آتی ہے اور لوگ بھی آتے ہیں وہ ایکٹیو ہیں، تو 1 سال گزر گیا ہے تو یہ لوگ ختم کیوں نہیں ہو سکے جو پروجیکٹ عمران کے ایلیمنٹس ہیں، اور کچھ ایسے کریکٹرز ہیں جو ریٹائر ہونے کے بعد بھی ایکٹیو ہیں؟ دیکھیں 2-3 باتیں اکٹھی آ گئی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ جو طاقتور لوگ ہیں یہ نیوٹرل ہیں. میں سب سے پہلے اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ یہ ایک ڈکوستا ہے، وہ نیوٹرل کبھی بھی نہیں رہے اور نہ کبھی ہو سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جن دنوں جنرل باجوہ کہتا تھا ہم نیوٹرل ہیں، انہی دنوں کی یہ خبریں ہیں کہ پرویز علی جا رہا تھا نواز شریف کی طرف اور خود اس نے بھی مانا اور پرویز نے بھی مانا کہ ہم ادھر کو جا رہے تھے، ہم نے کانٹا بدلا کیونکہ باجوہ نے کہا نہیں تم ادھر نہ جاؤ، عمران خان کی طرف جاؤ. معلوم ہے آپ کو؟ جی ہاں جی بے شک. جب کہ وہ کہتا تھا جی ہم تو پچھلے سال سے نیوٹرل ہو چکے ہوئے ہیں. اگر وہ نیوٹرل ہو چکے ہوئے تھے پھر وہ یہ کیوں کر رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ نیوٹرل ہوتے ہیں پھر بھی ان کی کوئی نہ کوئی ضرور ہوتی ہے اور اس کے اوپر وہ کاربند ہوتے ہیں. آج بھی میں کہتا ہوں کہ ان کی نیوٹرلٹی میں مانتا ہوں، اور یہ اس وقت جو موجودہ جنرل صاحب بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہونے جا رہی تھی. وہ سینئر بوس تھے اور ان کو یہ آؤٹ لوک کر رہے تھے بڑی سکیم کے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس اناڑی نے ان کے خلاف کتنے جلسے کیے، کس قدر ان کو بدزبانی کی اس کے خلاف، حافظ صاحب کے خلاف. جی جی جی. اور کہ یہ لوگ اپنا مطلب کا لانا چاہتے ہیں، میں یعنی وہ نہیں لانے دوں گا. لوگ تو پتہ نہیں، لوگوں کی یادداشت بڑی کمزور ہوتی ہے، بھول جاتے ہیں. اس نے بڑے مغالطات بکے ہیں، بڑی ایسی باتیں کی ہیں جو میری کم زبان نہیں زیب دیتی جو کچھ یہ بولتا رہا ہے. اچھا یہ ایسے کریں گے وہ کریں گے، میں ایسے نہیں ہونے دوں گا. اب اگر وہ آ کے بیٹھا ہے تو ہم کیا سمجھیں کہ ابھی آپ مجھے پوچھ رہے تھے کہ وہ کوئی لوگ ہیں جو ان کی آپس میں پیچ اپ کروانا چاہتے ہیں. جی پیچ اپ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ابھی وہ آپ کے سامنے سہیل بڑیچ صاحب کو کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اس شخص نے جتنے زیادتیاں کی ہوئی ہیں نواز شریف کے ساتھ اور سارے سیاسی لوگوں کے ساتھ، جس طرح سب کو جیلوں میں اس نے بھیجا، جو ان کے خلاف نفرتیں پھلائیں، جو چور چور کہا، یار خدا کی لاٹھی تو اس کا مطلب ٹوٹی ہوئی لگے گی اگر اس کو نہ پڑے گی. تو کہتے ہیں نا خدا کی لاٹھی بے آواز اور پڑتی ہے جو زیادتی کرتا ہے. پھر جب اس نے زیادتیاں کی ہیں تو کیا اس کے ساتھ وہی کچھ نہیں ہونا چاہیے جو اس نے دوسروں کے ساتھ کیا ہوا؟ لیکن ریحان صاحب اگر پیچ اپ کی جو یہ لوگ بات کر رہے ہیں، ان کے پیچ اپ سے پہلے نواز شریف اور ان کا پیچ اپ ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جو انہوں نے زیادتیاں نواز شریف کے ساتھ کی ہیں تو وہ جب تک ختم نہیں ہوگی تو آگے کیا یہ لوگ چل سکیں گے؟ نہیں، آپ کا مطلب ہے نواز شریف اور عمران کی؟ نہیں نواز شریف وہ اسٹیبلشمنٹ کی کافی اس وقت دیکھیں اس وقت وہ نہیں بول رہے، دونوں کی خاموشی ہے، سیز فائر ہے ایک طرح سے. پھر بھی نواز شریف نہیں آیا نا، 1 سال ہو گیا، اس کی اپنی گورنمنٹ ہو گئی. اس کا مطلب ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ میں لوگ چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف ابھی پاکستان نہ آئے. لیکن میرا خیال ہے کہ حالات بدل رہے ہیں اور یہ ابھی یہی تو مسئلہ بنا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا اس وقت جو ججز کا کیس ہے، لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. رحمان صاحب آپ چونکہ وکیل بھی ہیں، میں آپ کو خاص طور پہ کہوں گا کہ آپ اس وقت جو کچھ آپ کا یہ کر رہا ہے، جو چیف ہے، چیف سپریم کورٹ کا جو چیف کر رہا ہے، اتنا گونا رول وہ ادا کر رہا ہے، یقین جانے وہ ہسٹری میں بدترین شخص لکھا جائے گا. یہ شخص جو بیٹھا ہوا جس کو پاکستان کا جسٹس کہتے ہیں، دونوں آدمی تاریخ میں لکھا جائے گا. اتنا کمینہ اور مکروہ رول ہے، یعنی اس کا مقام جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی طرح بھی وہ کھوسا سے، اور یہ اس سے بعد وہ جو ثاقب جس کو جہاں لوگ تو اس کے بارے میں بہت برے لفظ بولتے ہیں. واقعتاً ان لوگوں نے ایک یہ ایسے مارچ لوگ نہیں ہوتے، ٹولہ تھا یہ ایک لٹیروں کا، ٹھگوں کا. یہ آپ کو یاد ہوگا جس طرح وہ نثار کیا کرتا تھا، وہاں پہنچا ہوا ہے، ادھر چھیڑ ادھر چھیڑ. افتخار چودھری کا جو رول تھا، یہ ساری چیزیں آپ اگر دیکھیں تو یہ بھی اسی قبیل میں اسی طرح. اب مجھے بتائیں، ایک جنرل بات ہے کہ بھئی جتنے سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کا ساروں کو ملا کے ایک فل کورٹ بن جائے اور وہ فیصلہ کریں، کیا یہ غلط بات ہے؟ نہیں سر بالکل اتنا معقول ہے. اور اس میں وہ کہتا ہے پہلے اس نے 9 کا بینچ بنایا، وہ ٹوٹ گیا. آپ کو معلوم ہوگا بٹ صاحب 4-3 کا فیصلہ آیا جی، جس میں انہوں نے کہا کہ 100 ووٹوں نہیں ہونا چاہیے، 184-3 جو ہے. تو یہ ساری صورتحال آپ اس منظر میں رکھیں اور پھر اس کا مجھے بتائیں کہ اس کا جو رول ہے بٹ صاحب وہ کتنا برا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت دیکھیں عجیب بات ہے، پارلیمنٹ سے بڑا کوئی ادارہ نہیں ہوتا. پارلیمنٹ عوام کی مانگوں کا ادارہ. یہ کون ہوتا ہے کہنے والا جی قوم ہم پہ دیکھ رہی ہے، قوم آپ کو نہیں کیا. آپ آئین کے مطابق دیکھیں، قانون کو دیکھیں، آپ قوم کے کیا لگتے ہیں؟ قوم کے لگتے والی وارث قوم کے نمائندے ہوتے ہیں. پارلیمنٹ پوری دنیا میں نمائندہ گنی جاتی ہے عوامی منگوں کی ترجمان. ٹھیک ہے،
اب پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ قانون سازی ہم کریں گے مقننہ جو ہے، دیکھیں آئین میں امینڈ نہیں کر سکتے، لیکن جو رولز ہوتے ہیں ان کو اگر مقننہ نے نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے یار؟ کیسی عجیب بات ہے. وہ اگر کر رہے ہیں سو موٹو کے لیے 3 جو 2 سینئر ہیں ساتھ ملا کے کمیٹی بنائی جائے گی، ٹھیک ہے، کیا اس میں غلط بات ہے؟ میں تو صحیح پوچھیں اس ساری بدماشی کو دیکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ سو موٹو کو ویسے ہی ختم کرنا چاہیے. جب بھی آئندہ 2/3 میجارٹی کی گورنمنٹ آئی جمہوری، ان کو چاہیے کہ اس کو بیچے میں کرنے کے لیے ختم کریں. سر ختم نہیں بھی کریں لیکن جو اب نیا رول بنا رہے ہیں اچھا ہے نا یہ جو بن رہا ہے، وہ میرے خیال میں بہتر نہیں ہے. میں ان کی جو خمستیاں رہی، آپ یاد کریں جو وہ افتخار تھا، جی جی وہ کیا جس کے لیے آپ نے تحریک چلائی تھی، جی 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 وکلا تحریک. جی ہاں، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے 100 موٹو کی اخیر کر دی، اننی مچائی ہوئی تھی. یہی ساکر مثال کا حال تھا. اچھا، اب یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. اگر آپ پیر کو کوئی ڈیسیژن ہوتا ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ اگر اگینسٹ جو ان کی ایکسپیکٹیشن ہے گورنمنٹ کی، تو پھر کیا ان کا ریئیکشن ہوگا گورنمنٹ کا؟ کیا وہ اس پہ عمل کریں گے؟ دیکھیں میرے خیال میں اس وقت سب سے ضروری یہ ہے کہ نون لیگ والوں کو چاہیے اپنے جتنے وکلاء ہیں ان کو متحرک کریں، وہ سارے سدھے ہو کے کھڑے ہو جائیں سپریم کورٹ کے سامنے اور کہیں کہ ہم نے یہ نہیں فیصلہ ہونے دینا. ایک سیدھی بات ہے، صاف بات ہے، وہ اس پہ اس چیز کو لے آئیں. اس پہ کوئی بیانیات تو نہیں بن جائے گا؟ اور نہیں، بیانیہ بن گیا ہے. جب معاشر کہہ رہا ہے کہ ہم نے فیصلہ، جب ہم بنچ کو ہی نہیں مان رہے تو ہم فیصلہ کیوں مانیں گے؟ یہ فیصلہ نہیں مانا ہے. اگر وہ فیصلہ کر بھی دیں گے تو نہیں مانا جائے گا. اور یہ پہلے اعلان، آپ مجھے بتائیں، ایک بندہ کہتا ہے میں آپ کو منصف کے طور پہ مانتا ہی نہیں، تو یہ کیسے زبردستی ہے بھئی؟ جب باقی اچھا ایک 3 ججز کا ایک بنچ آپ کے معلوم ہوگا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی قیادت سربراہی میں بنا تھا، اس نے ابھی یہ جو فیصلہ دیا ہے وہ آپ کے علم میں ہوگا، جس میں انہوں نے کہا کہ جب تک یہ قانون سازی جو پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے یہ مکمل نہیں ہوتی، یہ جو ان کو رولز نہیں بنتے 184(3) کے جتنے کیسز ہیں وہ نہ سنے، ہاں نہ سنے جائے، ان کو التوا میں ڈال دیا جائے. یہ فیصلہ تو آ چکا ہے. اب اس فیصلے کو کیا یہ کوئی بات ہے کہ وہ جی جو سیکٹری ہے فلانا ہے جی انتظامی سرکولر جاری کر کے اس کو ختم کر دیا؟ کیسے ختم ہو گیا؟ وہ ختم نہیں ہو سکتا، غلط بات ہے یہ. اور یہ بات دوسری، جو یہ کرے گا فیصلہ، یہ اس سے سوائے انارکی ملک میں پھیلے اور کچھ نہیں ہوگا، کوئی حاصل نہیں ہوگا. میں اس چیز کو بالکل غلط سمجھتا ہوں. آپ کے وکلاء کو چاہیے کہ اس پہ ابھی اٹھ کھڑے ہوں. سر لیکن آپ دیکھیں نا ہر جگہ تقسیم ہو گئی ہوئی ہے، مطلب تقسیم آ گیا ہوا ہے. ایون وکلا کے اندر بھی تقسیم ہے، آپ کی جوڈیشری کے اندر تقسیم ہے، آپ کا جو کیا نام ہے آرمی ہے اس کے اندر بھی اس پہ تقسیم ہے. تو اس کا حل کیا نکلے گا؟ ہر جگہ تقسیم ہو گئی. دیکھیں بات یہ کہ یہ ایک ایسی پاکستان پہ میں کہا کرتا ہوں یہ جناح سازش ہے، یعنی ملک کی تباہی کے لیے شاید یہ آیا ہے. اللہ معاف کرے، ایک نے پہلے ملک توڑا، 2 ٹکڑے اس خطے کو کیا تو وہ لیڈرشپ لی. دوسرا ایک آیا، اس نے بھی کہا کہ ادھر تم ادھر ہم، جیتا ہوا وہ تھا. مجھے بتائیں 162 سیٹوں والا جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا اور 81 والا کہتا ہے مجھے وزیر اعظم بنو. کیا یہ ممکن ہے؟ کوئی 10 15 20 کا فرق تو پھر بھی ہو. حسن 162 اور اس کے پاس تھی 81، کہتا تھا وزیر اعظم مجھے بناؤ. اور آرمی والوں نے بھی ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جس کی 162 تھی، اور اس کو سنگھاسن پہ بٹھا دیا. ظلم کی اخیر نہیں ہے. یعنی اس شخص نے ملک کو توڑوا کے 2 ٹکڑے کر کے وزیر اعظم بن گیا کیونکہ اس نے کہا میں بن کے چھوڑنا ہے. اب یہی اب تیسرا جناح صاحب آئے ہوئے ہیں. اب اللہ خیر کرے، اس کی بھی خواہش یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہر چیز 2 پھانگ ہوئی پڑی ہے اور ڈیوائیڈڈ ہے، تمام ادارے ڈیوائیڈڈ ہیں. تو یہ ڈویژن ہی ہے، ڈیوائیڈڈ ڈویژن ملک. اب وہ ملک تو نہیں توڑ سکتا کیونکہ کس طرح کے پی کو علیحدہ کرے، کس طرح کرے. تو یہ اسی طرح کر کے وہ کہہ بھی چکا ہے شاید کہ پاکستان کے اگر مجھے اقتدار نہ دیا گیا تو 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. تو یہ اسی طرح کی لعنت ہے. میں کیا کہوں، لوگ اگر اس کو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، دیکھ لیں. اکنامک سچویشن کو کیسے بہتر کیا جائے؟ یہ تو ان کے لڑائی جھگڑے چلتے رہیں گے نا جو بھی ہے. حسن جی جب تک ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آتی تو مجھے بتائیں کہ پاگل ہے یہاں پہ سرمایہ کاری کرے گا؟ یہاں کوئی پیسہ نہیں لگائے گا. لوگ بنگلہ دیش میں جانے کو تیار ہیں. انڈیا میں دڑا دڑ سرمایہ کاری ہو رہی ہے. پاکستان میں نہیں ہو سکتی، ترقی نہیں ہو. جب یہاں سرمایہ نہیں آئے گا، ترقی نہیں ہوگی، یہاں بزنس بند ہو جائیں گے. آپ کسی بزنس مین کو مل کے دیکھیں، وہ آپ کے سامنے پھٹ کے دعائی دے گا کہ ہم تباہ ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں. تو پاکستان کا کچومبر نکال دیا ان لوگوں نے. اب مہنگائی تو آنی ہے. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نارکی اس طرح بڑھے گی تو ڈالر کہیں سے کہیں چلا جائے گا. تو سر ابھی حالات بدتر ہو جائیں گے اس سے. اچھا ریاض صاحب، اپریل میں تو ہمیں نہیں لگتا کہ الیکشن ہوں گے.
آپ اکتوبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اکتوبر میں ویسے ہو جائیں تو بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے آئین میں جہاں یہ لکھا ہوا ہے نا، یہ دعائی جو ڈالی ہوئی کہ 90 دن میں اسمبلی ٹوٹنے کے بعد الیکشن ہو چاہیے، میں مانتا ہوں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اسی آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ قومی اسمبلی کا الیکشن ہوتا تھا تو صوبائی اسمبلی کا 3 دن بعد ہوتا تھا. جی ہاں. تو اسی آئین میں لکھا گیا کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے 1 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، یعنی 3 دن کا فاصلہ بھی قبول نہیں کیا گیا. اور یہاں تو اتنا فاصلہ زیادہ بن گیا. تو اب اس آئین کی اس شک کو اگر دیکھا جائے تو ویسے ہی چاہیے کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن جو ہے اکٹھے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اکٹھے وہ کیسے؟ اگست میں غالباً کی میعاد پوری ہو رہی ہے، تو اس لحاظ سے اکتوبر ٹھیک بنتی ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یہ 58(2)B کے تحت وہ اسمبلیاں توڑی جاتی تھی نا، قومی اسمبلی توڑتے تھے، اس کے تحت صوبائی بھی ختم ہو جاتی تھی. تو یہ ہمارے پاکستان میں آج تک 75 سالوں مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا کہ قومی کے الگ ہوئے ہوں، صوبائی کے الگ ہوئے ہوں؟ تو یہ جینون سی بات ہے، یہ سارے قانون دانوں کو سمجھ آنی چاہیے. اور یہ جو پتہ نہیں اوپر کون سے لال جکڑ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی. بھئی ایک بات ہے، ابھی ماحول ہی نہیں ہے، الیکشن ہونے ہی نہیں چاہیے. حالات میں کہتا ہوں پاکستان کے لیے زہر ہے. الیکشن کروانا نہیں ہوتا، الیکشن کے بعد دیکھنا ہوتا ہے نتائج کیا آئیں گے. سپوز کریں کہ یہ اس کی تمنا میں سمجھتا ہوں یہ اتنا پاپولر نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں پاگل، میں کہتا ہوں نہیں پاپولر ہے، اس کو وہ سیٹیں نہ ملی تو یہ مانے گا نہیں، کبھی بھی نہیں مانے گا. یہ الیکشن تب مانے گا اگر اس کی جیت ہوگی. اگر جیت نہ ہو تو نہیں مانے گا. کیا ہوگا؟ اور دبائی آئے گی. تو لہذا بہتر ہے کہ صبر کیا جائے. قومی مدت پوری، اس کو کس نے گڑ بھیجا تھا کہ تو ان کو توڑ دے صوبائی اسمبلیاں؟ شوقیہ توڑی ہیں نا، کوئی مجبوری تو نہیں تھی. آپ سب کو پتا ہے کہ دونوں وزیر اعلیٰ رو رہے تھے کہ نہ توڑیے. یہ تو آخری حد تک وہ کیا پرویز کا بیان آیا تھا کہ موٹو جو ہے موٹو پہلے اندر رہتا ہے، اسمبلی بچ جاتی. وہ بیچارہ رو رہا تھا کہ اسمبلی نہ توڑیے. خان جی نہ، خان کو میں نے بہت پہلے جب اس کا انٹرویو کیا تھا، میں سب سے پہلا آرٹیکل لکھا تھا کہ کرکٹ کا کھلاڑی، مانتا ہوں کھلاڑی کرکٹ کا ہے، وہ بھی اس کا پٹھا چڑھا رہتا تھا. عموماً جب اصل مسئلہ آتا تھا کہتے ہیں یہ ان کا پٹھا اتر گیا عمران کا، تو یہ تب بھی ایسے ہی کر دیتا. جہاں ہوتا تھا نا الیکشن میچ ہار جاؤں گا تو وہاں بہانے ڈال دیتا تھا. کھلاڑی بھی ماشاءاللہ ایسے ہی، میں کیا کہوں، لوگ مانتے ہیں تو میں بھی مان لیتا ہوں کہ وہ جی اس میں بھی اس کی کئی وجہ ہیں کہ وہ کیسے بنا. لیکن جو سیاست ہے اس کا میں نے لکھا تھا اناڑی ہے. تو آپ کو میں 101 مثالیں پیش کر سکتا ہوں. یہ ناڑی ہے اور ناڑی ثابت ہو رہا ہے. کس نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں اتنی بڑی، یار اس کی پارٹی تھی، ٹھیک نا، سب کو پتہ ہے نا. چلو کچھ لوگ اس کے گندے رویے کی وجہ سے اس کو چھوڑ کے منحرف ہو گئے. پارٹی میں رہتا، ہو سکتا ہے وہ واپس آ جاتے، نہ بھی آتے. پارٹی میں ایک بھرم تو تھا نا اس کا. اس نے وہ سارا شوقیہ ریزائن کیوں دیا؟ کوئی سیاستدان ایسی حرکت نہیں کرتا. بڑھیا آپ بھی نوٹ کریں، اس کی اپنی حماقتیں ہیں. تو ان حماقتوں کی وجہ سے اب دوسری قوم پوری کیوں بھگتے، پارٹیاں کیوں بھگتے ہیں؟ اب چلنے دیں. اکتوبر میں الیکشن آ جائے گا. اکتوبر میں الیکشن سے پہلے آپ نواز شریف کی واپسی دیکھتے ہیں اور ان کی جو نااہلی ختم ہوتے ہوئے؟ یہ بڑا اچھا رحمان بڑا اچھا کویشچن کیا ہے انہوں نے. کیونکہ آپ الیکشن، شبیر صاحب کہتے ہیں کہ اکتوبر سے پہلے کیا نواز شریف کے آنے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ ان کا مطلب پلڑے دونوں ایک ہونے چاہیے نا. نااہلی ختم انصاف تبھی ہوتا ہے نا جب ترازو ایسے لیں گے دونوں پر بڑے جیسے ہو. ایک پہلے ہی نیچا ہو باری اور ایک اونچا ہو تو توڑ تو نہیں صحیح آئے گا. کیونکہ سر میرے خیال میں اگر نواز شریف جولائی کے اندر آ جاتے ہیں پاکستان، پھر تو اکتوبر کا الیکشن ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ سپٹمبر میں نواز شریف آئے اور اکتوبر میں الیکشن ہو؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ جو ابھی قانون سازی ہو رہی ہے نا، اس میں دیکھیں اس میں ایک شک رکھی گئی ہے کہ یہ جو پچھلا جو کیس ہے ان کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے. 100 موٹوں کے تحت جو زیادتیاں ظلم ہوئے ہیں نا جن لوگوں کے ساتھ، اس میں ترین بھی آ جائے گا، اس میں اور لوگ بھی آ جائیں گے. ہاں، جب وہ آئے گا وہ ایک دیکھیں فل بینچ ہے، فل بینچ پہ وہ بھی سپریم کورٹ کے، یا یہ تو نہیں ہے یہ جو کچھ لاڈلے جج ہیں، کچھ جو ستیلے جج ہیں. جج ہوتا ہے، جج کو ساروں کو ریکارڈ ملنا چاہیے. اس میں ضروری نہیں ہوگا کہ فل جج بنے، مطلب بینچ بنے. اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے جو ٹاپ سینئر ججز ہیں، ٹاپ سینئر کو 3 کو چلو بٹھانا ہے، ٹاپ سینئر کو بٹھا دیں. یہ تو کوئی بات نہیں نا. وہ کیا کہتے ہیں جی انا منڈے پہنچو اپنے یا وہ ایک پنجابی میں محاورہ ہے، ماتیاں گاؤں والیاں پیو پتر جانجی. یہ اپنی انہوں نے ڈھولکی بجائی ہوئی ہے اور یہ چیز غلط ہے، ختم ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ انصاف ہونا ہی نہیں چاہیے، انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. اب دو کو نظر آ رہا ہے بے انصافیاں ہو رہی ہیں. ابھی آپ کا جو نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں کیا آپ کا تعلق لگ رہا ہے؟ کیونکہ نواز شریف 1 سال ان کی گورنمنٹ کو ہو گیا ہے، ابھی تک نواز شریف واپس نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اسٹل رکاوٹ بنی ہوئی ہے. نہیں، اسٹیبلشمنٹ دیکھیں اس طرح ننگی ہو کے نہیں آتی ہوتی، طریقے سے ہوتا ہے. دوسری بات ہے آپ نے خود ابھی کہا کہ وہاں بھی بہت زیادہ
پولرائزیشن ہے، آپ گروپنگ، یعنی چیزیں تو ہیں نا سر گڑبڑ ہے جو ٹاپ لیول پہ آرمی لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ یہ چیز پارلیمنٹ کے تحت اگر ہو جاتی ہے جی ہاں، تو اس کے بعد کافی اثار بہتر ہو جائیں گے. جو ظلم ہوا ہے، جو نواز شریف کو میں اس دور کا سب سے بڑا مظلوم آدمی سمجھتا ہوں.